معزز حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہود و نصارہ مدینہ کے اندر اپنی تہذیب سمیت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی ہر قدم میں، ہر معاملے میں مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا اس کا ایک طریقہ ہے۔ ہر معاملے کے اندر جب اسلام کی، شریعت کی، دین کی رہنمائی موجود ہے تو یہی سبب ہے کہ اہل ایمان کو ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، ہر وہ عمل جو یہود و نصارہ میں پایا جاتا تھا، آپ نے صحابہ کو اس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اور اہل ایمان سے میرے اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ تم نے اسلام کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کی اپنی خوشیاں ہیں، اس کے اپنے تہوار ہیں، عبادات کا طریقہ بھی اپنا ہے، اور معاملات میں بھی شریعت نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو جب ایک ضابطہ اپنا ہے، اس ضابطے کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اہل ایمان کسی یہودی، کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کی کسی بھی قسم میں نقالی کرے۔ اس نقالی کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یقین جانیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہے تو وہ مسلمان ہی نظر آتا ہے۔ رسم ہو یہودیوں کی اپنانے والا مسلمان ہوتا ہے، کام ہو عیسائیوں کا بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، یعنی عمل ہو ہندوؤں کا اپنانے والے مسلمان نظر آتے ہیں، کوئی عمل ہو غیر مسلم کا بڑھ چڑھ پر اس کے اوپر عمل کرنے والے مسلمان نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس کے برخلاف کوئی غیر مسلم ایسا دنیا میں نہیں ہے جو کسی مسلمان کی نقل کرتے ہوئے کوئی عمل اپناتا ہو، کوئی روزہ ہی رکھتا ہو، کوئی نماز ادا کرتا ہو، کوئی قربانی کرتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی یہ کیفیت اور حالت ہے، ہر وہ عمل جو غیر مسلموں کا ہے، ان کی عبادات سے تعلق رکھتا ہو، ان کی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، ان کے مذہب کا حصہ ہو یا ان کے رسوم و رواج کا حصہ ہو، یقین جانیے مسلمانوں کے اندر عمل نظر آتا ہے ان یہودیوں کے رسوم و رواج کا۔ یاد رکھیے شریعت نے پابند کیا ہے، اہل ایمان کو ایک دائرہ دیا ہے، وہ دائرہ اسلام کا ہے، اسی دائرے کے گرد تم نے زندگی بسر کرنی ہے، قرآن و سنت کو تم نے اپنانا ہے۔ آئیے میں چند قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کی کیفیت کیا ہے، مذہبی لیڈروں کی کیفیت کیا ہے، جنہوں نے قوم و ملت کو لیڈ کرنا تھا۔ جب وہی ان تہواروں کا حصہ بنیں گے تو قوم و ملت کو لیڈ کون کرے گا؟ حضرات قرآن کریم کی آیات کریمات ہے، میرے اللہ نے بار بار پابند کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کی ہے۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ جاسیہ ہے، عرش والا رب تذکرہ کرتا ہے یہود و نصارہ کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ
علی شریعت من الامر ثم جعلناک علی شریعت من الامر۔ حضرات قرآن کریم کی آیات ہے، میرا اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، نبوت ان کے اندر آئی، لیکن بد نصیبوں نے اختلاف کیا، اپنی شریعتوں میں مخالفت کی، اللہ کے دین کی، قدم قدم پہ شریعت کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔ آگے میرا اللہ کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعت من الامر، محبوب ہم نے آپ کو روشن دین دیا ہے، ہم نے آپ کو کلیئر رستہ دیا ہے، شریعہ ایسا رستہ جو بالکل کلیئر ہو، ایسا رستہ جو بالکل واضح ہو، ایسا رستہ جو بالکل روشن ہو۔ اللہ امر کہتے ہیں دین کو، محبوب ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے بڑا ہی واضح ہے، بڑا ہی کلیئر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی دین جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دین کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اور یقین جانیے عرش والے رب کے اس حکم پر پاک پیغمبر نے عمل کیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام ہے سورہ آل عمران، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف وہ دین اسلام ہے۔ آگے قرآن کا پارہ نمبر یہی ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، کسی اور کی نقالی کرے گا، کسی اور کی مشابہت کرے گا، غیروں کے طریقے پہ عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ صرف شریعت اسلامیہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ بدھ مت دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ عرش والے رب نے اسی کی اتباع کا درس دیا ہے آپ کو بھی مجھ کو بھی۔ سورہ ہود ہے پارہ نمبر 12 آیت نمبر 113، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، محبوب آپ نے مائل نہیں ہونا کن کی طرف؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ سب سے بڑے ظالم دنیا میں یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرکین ہے۔ سورہ ہود ہے پارہ نمبر 12 آیت نمبر 113 ہے، وَلَا تَرْكَنُوا، نہیں مائل ہونا ان کے رسوم و رواج کی طرف، نہیں مائل ہونا ان کی عبادات کی طرف، نہیں مائل ہونا ان کے اطوار اور مذہبی معاملات کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بڑا سخت امر ہے، اللہ نے سمجھایا محبوب کو ہے، پابند ہم کو کیا ہے۔ اگر تم ان ظالموں کے پیچھے چلو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کی سیرتوں کو اپناؤ گے، ان کے مذہبی تہواروں پہ عمل کرو گے، کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کی آیت ہے، جہنم کی آگ ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ پکڑے گی، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ یقین جانیے اس سے عام ظالم بھی مراد ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے جس کو قرآن ظالم کہتا ہے وہ یہود و نصارہ ہے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہے۔ رب کہتا مائل نہیں ہونا ان کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ہوگا کیا؟ فرمایا پھر جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ اور بھائیو آئے آج کبھی کرسمس کے نام پر، کبھی ہیپی نیو ایئر کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی ہولی کے نام پر، کبھی بسنت کے نام پر، کبھی مہندی کے نام پر، پتہ نہیں کون کون سے اعمال
ہیں کفار کے، عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ رب کہتا ہے مائل نہیں ہونا یہود و نصارہ کی طرف، ظالموں کی طرف۔ قرآن کا ایک اور مقام ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس آیہ کریمہ کی تشریح میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور لوگوں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب ہے، آپ ان جیسے نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ہر عمل سے بچو، ان کے ہر طریقے سے بچو، ان کے ہر معاملے سے بچو۔ پھر میرے نبی بچے ہیں، ہر موقع پر بچے۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہودیوں نے نبیوں کی قبروں کو پکا بنایا، اوپر ان کی تصویریں بنائی، اوپر کمرے تعمیر کیے، مجاور بن کے بیٹھے، عرس میلے لگاتے۔ آپ تشریف لائے، خبردار صحابہ، مخالفت یہودیوں کی، مخالفت عیسائیوں کی آپ نے منع کر دیا۔ ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، یہودی قبر پکی کرتا ہے، تم نے پکی نہیں کرنی۔ یہودی اوپر کمرہ بناتا ہے، تم نے کمرہ نہیں بنانا۔ یہودی مجاور بن کے بیٹھتا ہے، تم نے مجاور بن کے نہیں بیٹھنا۔ وہ ان پاک باد ہستیوں کی تصویریں بنا کر لٹکاتا ہے، تم نے ایسا بھی نہیں کرنا۔ کیوں کہا؟ یہودی کرتے تھے قبروں کو سجدہ۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہودیوں پر، اللہ کی لعنت عیسائیوں پر۔ سبب کیا ہے؟ نبیوں کی قبروں پہ سجدے آپ نے منع کر دیا۔ خبردار، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ صحابی آئے قریب کی بستی سے، سفر جہاد سے واپسی، محبوب میں نے دیکھا ہے قوموں کو، اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے قوموں کو اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرا جی چاہا اللہ کے بعد کائنات میں کوئی بڑا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں، آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خبردار، سجدہ جائز ہوتا بیوی کو کہتا خامن کو سجدہ کر۔ جب بیوی خامن کو سجدہ نہیں کر سکتی، پھر کوئی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بھائیو کیوں مخالفت؟ یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں کا انداز ہے۔ یہودیوں کی ایک اور بیماری، اپنی مولوی کی پوجا کرتے، اپنے پوپ پادری کی عبادت کرتے، اس کے حلال کو حلال سمجھتے، اس کے حرام کو حرام سمجھتے۔ آپ کہیں گے جذباتی بات ہے، قرآن ہے عرش والے رب کا، سورہ توبہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ فرمایا ان یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو رب بنایا، رب بنایا۔ عدی بن حاتم کہتے محبوب جب کلمہ پڑھا، عیسائی تھا، گلے میں صلیب تھی، ہم نے مولویوں کو اپنے پوپ پادری کو رب تو بنایا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں عدی جب تمہارا وہ پیشوا مذہبی کہتا تھا یہ چیز حلال ہے، تم حلال سمجھتے تھے؟ فرمایا حلال سمجھتے تھے۔ جب وہ کہتا یہ حرام ہے، تم حرام سمجھتے تھے؟ فرمایا حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار تو نبیوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے شاید حرام کیا اپنے آپ پر، اللہ کہتے لیما تحرمو، میں نے حلال کیا ہے، آپ نے کیوں حرام کیا ہے؟ نبی بھی نہیں حلال و حرام کر سکتے۔ یعنی یہود و نصارہ رب بناتے اپنے پوپ پادری کو، اپنے مذہبی لیڈروں کو۔ آج یہی بیماری مسلمانوں کے اندر، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کام کرتا نہ کیوں کرتے ہو؟ بھئی جس کی بیعت میں نے کی ہے اس نے کہا ایسے کر تو میں کر رہا ہوں،
کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں. اور بھائی یہ تیرا نظریہ قرآن کے خلاف ہے. کہتا میں کیا کروں، میرے بزرگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، وہی طریقہ یہود و نصارہ کا پاک پیغمبر نے منع کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا آبَاءَكُمْ، اپنے بڑوں کی پیروی نہیں کرنی، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے. آج یہی بیماری مسلمانوں کے اندر ہے. کوئی کام کر لے کیوں کرتے ہو، بڑے کرتے آئے ہیں. حضرات تشریف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھنا قدم قدم پہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، زرد رنگ کے 2 کپڑے ایک صحابی نے پہنے ہوئے. آپ نے دیکھا صحابی کو قریب بلوایا، لا تلبسوا، خبردار میرے پیارے صحابی، آج کے بعد یہ کپڑے نہیں پہننے، محبوب کپڑے نہیں پہننے. آگے سبب بیان کیا ہے، فَإِنَّهُ لِبَاسُ الْكُفَّارِ، یہ کافروں کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے، رب کے باغیوں کا لباس ہے. اب یہ کپڑے پہنے تھے صحابی نے، کپڑے. مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے نہیں پہننے. جو کام کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرے گا، جو کافر یہودی کرتا ہے مسلمان نہیں کرے گا. شریعت نے منع کیا ہے. مدینہ کے یہودی داڑیاں منڈی ہوئی، داڑیاں کٹی ہوئی، داڑیاں ختم. آپ نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى، صحابہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیوں؟ وہ داڑیوں کو منڈواتے ہیں، تم نے نہیں منڈوانی. وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم نے رکھنیاں ہیں. اور بھائیو حدیث ہے بخاری کی، آج بھی بڑا پوپ پادری عیسائیت کا برطانیہ میں بالکل کلین شیو ہے، اس کے پیروکار کلین شیو ہے. اور مسلمانوں، اللہ کی قسم ہے، تیری شریعت اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، پیغمبر کی سیرت کو اپنا. صحابہ مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی. وہ داڑیاں نہیں رکھتے. آپ کے پاس کیسر و کسرا کا ایلچی آیا، چہرے پہ داڑھی نہیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا. سامنے آیا نا، آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا. وہ پھر سامنے آیا، آپ نے پھر چہرہ پھیرا. پھر سامنے آیا، چہرہ پھیرا. نفرت نفرت میرے نبی کو حوض کوثر پہ جائے گا، کس منہ کو لے کے جائے گا. آج داڑھی کو بدنام کیا یہودیوں نے، تو اس کا اثر لے گیا. داڑھی کو بدنام کیا عیسائیوں نے، تم نے اس کے طریقے پہ عمل کیا. اے اللہ کی قسم ہے، فیشن نہیں ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، دین ہے. پیغمبر نے نہیں دیکھا وہ چہرہ جس چہرے پہ داڑھی نہیں. کیوں نہ ہو، آدم علیہ السلام کی داڑھی، نوح علیہ السلام کی داڑھی، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی، اسماعیل علیہ السلام کی داڑھی. فطرت ہے. ہر پیغمبر کی داڑھی، ہر صحابی کی داڑھی، ہر امام کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی پتہ نہیں کہاں سے آئی. یہودیت، خالف الیہود، صحابہ نہیں کرنا. چہرہ پھیرانا. آپ فرماتے ہیں داڑھی کیوں منڈوائی ہے؟ کہتا ہے امرانی ربی، میرے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے داڑھی منڈواؤ. وہ رب کہہ رہا تھا اپنے بادشاہ کو، اس کی پوجا جو کرتے تھے، میرے رب نے کہا ہے منڈواؤ. آپ نے کیا کہا؟ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، امرانی ربی، تیرے رب نے تجھے کہا. میرے رب نے مجھے کہا داڑیاں بڑھاؤ. محمد نے خود بھی داڑھی رکھی ہے، محمد کے اصحاب نے بھی رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم یہ 4-5 دن پہلے یا پچھلے ہفتے ایک تعزیت کے لیے بیٹھے، یقین جانے سارے مسلمان تھے. اب آپریشن ہو رہا تھا داڑھی والوں کا. داڑھی والے تھے ہندئی پیڑے نے،
داڑھی والے تو ہوتے ہی غلط ہیں، داڑھی والے تو ہوتے ہی فلاں ہے۔ کس نہ اثر لیا ہے کفار کی سازش کا، میڈیا کا، تو اپنے پیغمبر کی سنت کو، فرض کو، داڑھی کو رکھتا نہیں تو تیرا جرم تھا، اس کے اندر کیڑے تو نہ نکال۔ صحابہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں رکھو، وہ نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ رکھیں گے، ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ کی قسم وعدے کر لو، میں جذباتی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایمان کو آپ کہنے کہ ضرب تقسیم بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہو مسلمان، نفرت کرے داڑھی سے نہیں بنتی نہیں ہے، پیغمبر کا اسوہ ہے، طریقہ ہے۔ اور موت کا کیا پتہ؟ ابھی کل برسوں کراچی سے واپسی تھی، دورہ تھا وہاں پہ تبلیغی، کراچی سے واپسی، اب یہ رائے بنڈ کے قریب صبح کا ٹائم ہے، 11-12 کا، بیچارہ ٹرالی والا ٹرین کی زد میں آیا ہے، نیچے اترے ہیں، اللہ کی قسم اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے، پاؤں اس کا الگ پڑا ہے، بازو اس کا الگ پڑا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ کو پتہ ہے شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور خدا کا واسطہ ہے، اور نماز بھی فرض ہے، داڑھی بھی فرض ہے۔ پیغمبر نے نفرت کی ہے اس سے جس نے داڑھی کٹوائی تھی، منڈوائی تھی۔ حوض کوثر پہ جاؤ گے، پیغمبر نے رخ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ اتنی بڑی تو جرات کرتا دیکھی جائے گی۔ حمام مسلمانوں کا ہے، بال کاٹنے والا، داڑھی موڑنے والا مسلمان ہے، داڑھی کے سٹائل بنے، داڑھی کے سٹائل۔ یہ وہی پوسٹر ہے جو یورپ کے اندر ہیئر ڈریسر کی دکان پہ لگا ہے، یہودی عیسائی کی دکان پہ لگا ہے، وہی پوسٹر مسلمان کی دکان پہ ہے۔ وہ داڑھی کا استہزاء اڑاتا ہے، یہ بھی اڑاتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ خالف الیہودا، صحابہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اسلام پہ عمل کرو، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جذبات ہر مسلمان کے ہیں انشاءاللہ، بس وہ شیطان نے بہکایا ہوتا ہے، کوئی دوستوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی کے دل میں بیوی کا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے، جذبے تو ہر مسلمان کے دل میں ہیں، الحمدللہ ہر ایماندار کے دل میں ہے۔ میں نے پیغمبر کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، بس شیطان نے غفلت میں ڈالنا ہے۔ اور ان بتوں کو توڑ دو، اللہ کی قسم دفن کر دے ان بتوں کو۔ پاک پیغمبر کا طریقہ، صحابہ مخالفت، کوئی ایک موقع نہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے کہا محبوب یہ تو عید کا دن ہے، یہودیوں کا، خوشی مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ خالف الیہودا، پہلے روزہ رکھتا تھا 10 محرم کا، اب پتہ چلا ہے یہودی بھی روزہ رکھتا ہے 10 محرم کا۔ صحابہ مخالفت، وہ 10 کا رکھتا ہے، ہم 7 9 کا بھی رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یہودیوں کے جو ان کا انداز ہے اس کے خلاف چلیں گے۔ بھائیو کوئی ایک موقع تو تھا نہیں جس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہو یہود و نصارہ کی۔ قدم قدم پہ آئیے انداز ہمارا کیا ہے؟ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم ضرور یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل کرو گے۔ صحابہ نے کہا ان سے مراد یہودی عیسائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں یہودی عیسائی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، امت کے بہت زیادہ لوگ ان کی پیروی کریں گے، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ دیکھیے اپنے مذہبی معاملات، اپنے انداز کو، ہر معاملے کے اندر تقریباً یہودیت کا عکس نظر آتا ہے، ہر معاملے کے اندر عیسائیت کا عکس نظر آتا ہے۔ پیغمبر نے منع کیا ہے، لَتَتَّبِعَنَّ، صحابہ قیامت نہیں آئے گی، قرب قیامت لوگ مسلمان یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ آج بد نصیبی انداز وہی ہے،
25 دسمبر گزرا ہے، کرسمس کے کیک کاٹے کنہوں نے؟ ہمارے ہی ایم پی اے ہے، کاٹے کنہوں نے؟ ہمارے ہی وزیر مشیر ہے، وہ جھوٹے ختم نبوت کے دعوے دار، اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہنے والے۔ وزیر ریلوے ہے، کل ایک تقریب میں نا پچھلے دنوں کیک کاٹ رہا ہے کرسمس کا، وہاں پہ ان کا گانا بھی بج رہا ہے، جس گانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی ترانہ اور گانا ہے، اللہ نے عیسیٰ کو چنا ہے۔ یہ بدبخت اسی میں کیک کاٹے، کیک خود بھی کھائے، پھر ان کو بھی کھلائے، عیسائیت کو خوش کرے، بڑوں کو خوش کرے۔ پیغمبر نے کہا تھا علیہ السلام ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، چل نہیں رہے۔ یہ 25 دسمبر اتفاق سے کراچی تبلیغی ٹور تھا، جلسے تھے حیدرآباد، سکھر، کراچی، نیو کراچی، کرنگی میں، ملیر میں۔ اللہ تعالیٰ یہ محنت قبول فرمائے۔ لیکن یقین جانے جتنے بھی ہوٹل تھے نا ٹھہرنے کے، انہوں نے وہ عیسائیوں کی ٹری سجائی ہوئی ہے، وہاں پہ کیک رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہے، شریعت کہتی ہے ان کے طریقے پہ عمل نہیں کرنا، یہ کرتا ہے۔ ووٹوں کی خاطر بعض ہمارے مذہبی رہنما خوش کرنے کے لیے، ووٹ کی پرچی کے لیے ایمان کا بیڑا غرق کرتے۔ محمد الرسول اللہ، مذہبی بات تو دور ہے، آپ نے عام معاملات میں بھی ان کی مخالفت کی۔ آپ نے زندگی میں کبھی جوتے پہن کے بھی نماز پڑھی ہے؟ جس طرح پچھلے جمعے حدیث ایک بیان کی تھی، اس سے پچھلے جمعے اس کا بھی سبب یہ تھا، صحابہ یہودی جوتے میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھ لیا کرو۔ وہ نفرت کرتا ہے، تم نہ کیا کرو، جوتا صاف ہو، پاک ہو، گندگی نہ لگی ہو، کلیجر ہو، نماز پڑھا کر جب ضرورت پڑ جائے۔ یہودی نہیں پڑھتا، وہ نفرت کرتا ہے۔ صحابہ نماز میں آمین کہا کرو، یہودیوں کو برا لگتا ہے، تم تو کہا کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کو چڑ نہیں ہے آمین سے؟ یہ یہودیوں کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سچے نبی کی حدیث ہے، صحابہ یہودیوں کو سب سے زیادہ غصہ تمہاری دو چیزوں سے لگتا ہے۔ ایک، جب تم نماز میں آمین کہتے ہو، عرش والے رب کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، من وافق تامینہ تامین الملائکہ، اتنا بڑا عمل تھا، مولویوں کی لڑائی کی نظر ہو گیا۔ اتنا بڑا عمل ہمیں تم بھی کہتے ہو نا، فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، کام بننے لگا ہے، عرش والا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے نفرت کا بیج بو دیا دلوں کے اندر۔ یہودیوں کو غصہ آتا ہے، اہل ایمان کو نہیں آتا۔ صحابہ بچ جاؤ۔ تمہارے سلام کے طریقے سے السلام علیکم جب تم کہتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، یہودیوں کو بڑا ہی غصہ آتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ تم ملتے ہو، ایک دوسرے سے کہتا ہے السلام علیکم، اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، ورحمت اللہ 20 دیتا ہے، وبرکاتہ 30 دیتا ہے، اور انعام کیا ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ ملا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی یہ جدا نہیں ہوتا، اللہ دونوں کے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہودیوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ صحابہ تم سلام لیا کرو، ہم نے نہیں چھوڑ دی۔ جو واقف ہوتا ہے اسے لیتے ہیں، جو واقف نہیں ہوتا اسے ہم لیتے ہی نہیں، چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، کچھ بھی ہو۔ ٹیلی فون ہے تو ہیلو، ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، سلام ہے ہی نہیں۔ اب بھائیو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ یہودیت کی مخالفت کی ہے، جڑ کاٹی ہے۔ یہ ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، اور ہمارا ہیپی نیو ایئر اسلامی سال محرم ہے، جنوری نہیں ہے۔ 1 جنوری ہوگی، آپ کا یہ روڈ ہے، بیریا ٹاؤن ہے، لاہوری ہے، آتش بازی بھی کرتے ہیں، ڈور کی تھاپ پہ رقص بھی کرتے ہیں، یہ اسلام ہے؟
یہ کہاں سے اسلام آیا؟ یورپ کی نکالی کرتے ہوئے میڈیا نے آسان کر دیا ہے، ان کے ایفل ٹاور پہ وہاں پہ آتش بازی ہو رہی ہے، آپ کے شیخ پورے کے کئی درجنوں نوجوان بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ کہتے جی اتنے آتش بڑی ہوندی ہے تو بڑا اتنے ماحول ہوندا ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا صحابہ جب نیا مہینہ شروع ہو چاند دیکھا کرو، چاند دیکھ کے پھر دعا پڑھ لیا کرو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ سنت ہے۔ اور اسلام کا سال محرم ہے، یہ اسلام کا سال، اور پھر اس کو منانے والے یہ بکنگیں ہو رہی ہیں ہوٹلوں کی، یہ آپ کا میڈیا رنگا رنگ تقریبات، اور پھر قدم قدم پہ ایک سیکنڈ کی کوریج مسلمانوں کے عقائد معاملات کو بکھارنے میں اس کا کردار ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے کارڈ بکتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم اسلام نہیں ہے۔ وضع میں تم نے سارا تو تمدن میں تم حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اسلام کی اپنی تہذیب ہے، انشاءاللہ اسی پہ عمل کریں گے۔ کسی کافروں کے تہوار کا ہم حصہ بنیں گے نہیں بنیں گے۔ یہ ایمان پکا مضبوط رکھے، کچھ بھی ہو جائے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، بس ہم نہیں اپنائیں گے غیروں کی تہذیب کو۔ اپنا لباس ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا انداز ہے، ایک ایک عمل میں شریعت کی رہنمائی ہے، اسی کو اپناؤ۔ اور انشاءاللہ جب اس کو اپنائیں گے دنیا میں ایک ہی پرچم لہرائے گا جسے اسلام کا پرچم کہا جاتا ہے۔ اور اگر نہ اپنایا اس روش کو جس کو صحابہ نے اپنایا ہے تو ذلت تو مقدر بنے بیٹھی ہے۔ عزت چاہتے ہیں تو اسلام کے اس مشن کو، اسلام کے اس طریقے کو اپنانا ہوگا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحابہ نے عمل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اللہ ہر موقع پہ ہر معاملے میں ہمیں کفار کی نکالی سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔